بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی صدیقۃ الکبریٰ الفاطمة الزہراء صلوات اللہ علیہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل انما الغیب للہ فانتظروا وانی معکم من المنتظرین بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے شعبان المعظم کی ان تمام بابرکت راتوں کی ان تمام بابرکت ساعات کی مومنین کو ڈھیروں مبارکباد قبول اور آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ شعبان المعظم وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے جس کی یکم سے لے کے نصف شعبان تک تقریباً ہر رات میں کوئی نہ کوئی قرآن اترا ہے۔ کوئی بھی تحریک ہو اس کے لیے چار چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ اس تحریک کی ابتدا، اس تحریک کی ارتقاء، اس تحریک کا دفاع اور اس تحریک کی بقا۔ جس تحریک کی ابتدا اچھی نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی، جس کی ارتقاء اچھی نہ ہو وہ ناکام ہو جاتی ہے، جس کا دفاع مضبوط نہ ہو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی، اور جس کی بقا پائیدار نہ ہو وہ ناکام ہوتی ہے۔ کائنات کی سب سے عالمگیر تحریک کا نام کربلا ہے۔ میں نے لفظ کہا تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں ابتدا سے، ارتقاء سے، دفاع سے اور بقا سے۔ کائنات کی سب سے بڑی تحریک کا نام کربلا ہے۔ آپ کہیں گے شعبان المعظم میں کربلا تحریک کا ذکر کیا، شعبان کی یکم سے لے کے 15 تک کربلا کی تحریک مکمل ہوئی۔ ابتدا بن کے حسین آئے ہیں، ارتقاء بن کے قاسم و علی اکبر آئے ہیں، دفاع بن کے زینب و عباس آئے ہیں، اور بقا بن کے قائم آل محمد۔ تمام ہی راتوں کا مختصراً تذکرہ کرتے ہوئے سرکار صاحب العصر کی بارگاہ تک پہنچا۔ یکم شعبان کو صحن امیر المومنین میں رحل زہرا پہ بطول والا قرآن بن کے سیدہ زینب کا نزول ہوا۔ اس شہزادی کے بارے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ فاتح کربلا کے گھر رہ کے فاتح شام ہے۔ یہ وہ شہزادی ہے جسے فاتح شام کہا جاتا ہے، جس نے شام کو فتح کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شام میں گئی تھی اور دربار میں خطبہ دیا تھا اس لیے اس بی بی کو فاتح شام کہا جاتا ہے؟ جتنے زائرین بیٹھے ہیں محمد شاہ جی وہ میری گواہی دیں گے، آپ کربلا چلے جائیں، آپ حرم امام حسین میں جائیں، حرم ابو الفضل العباس میں جائیں، آپ مشہد المقدس جائیں، 2 حرم ایسے ہیں جن کے گنبد پہ تاج ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حسین مولا کے گنبد پہ پرچم ہے، تاج نہیں۔ سرکار عباس کے گنبد پہ پرچم ہے، تاج ہے۔ 2 گنبد ایسے ہیں جن پہ تاج ہے، ایک نجف میں علی کے گنبد پہ تاج ہے، ایک شام میں عالیہ کے گنبد پہ تاج ہے۔ اب اس کی ہسٹری سنیے گا کہ ان 2 حرموں میں گنبدوں پہ تاج کیوں؟ یا علی فاتح ہے یا عالیہ فاتح ہے۔ یا علی فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح حنین، فاتح بدر، فاتح احد، فاتح اسلام، عالیہ فاتح شام۔ اور میں یہ لفظ کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں، اگر عالیہ فتح نہ کرتی تو علی کی فتح بھی کامیاب نہ ہوتی۔ آپ مجھ سے سنیے گا کہ شہزادی فاتح شام کیسے بنی تھی۔ میں بڑی مختصر تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایک راز سے ہوتا ہوا سرکار ولی العصر کی بارگاہ تک پہنچوں۔
میں ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ آنکھوں پہ ایک منظر لے کے آئیں گے۔ فتح مکہ، مکہ شہر، رسول کا قافلہ مکہ کے باہر پہنچ چکا، مکہ کے بازاروں میں شور مچ گیا، جسے پتھر مار کے نکالا تھا وہ لشکر لے کے آ گیا، جس کے رستے میں کانٹے پھینکے تھے وہ تلواریں لے کے آ گیا۔ یقیناً آج وہ بدلہ لے گا، یہ وہی بدلہ لے گا جو ہم نے مکہ میں اس سے تنگی دی تھی، یہ آج ہم سے بدلہ لے گا۔ رات کا قافلہ رسول کا مکہ کے باہر رکا، صبح مکہ کی حدود میں نبی داخل ہوا، ہاتھ میں سفید پرچم تھا، اور اعلان کروا دیا گیا کہ بالکل اپنے گھروں میں مطمئن ہو، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ نبوت کے چہرے میں مسکراہٹ تھی، رحمت للعالمین کا تاج پہنے ہوئے کائنات کا سب سے پہلا اور بڑا فاتح مکہ میں داخل ہوا۔ جو ہی مکہ میں فاتح مکہ رسالت مآب داخل ہوئے تو مکہ کی گلیاں خالی ہو گئی، دربار رسالت سجایا گیا۔ صبح سے لے کے شام تک ان دشمنوں کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہا جنہوں نے مکہ میں نبی کو اذیتیں دی۔ مسلمان لے کے آتے، یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو مکہ میں آپ کے خلاف نازیبا اشعار کہتا تھا، فرمایا معاف کیا۔ یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو رستے میں آپ کے کانٹے بچھاتی تھی، فرمایا معاف۔ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مکہ میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، معاف۔ صبح سے لے کے شام تک رسول کی زبان سے ایک ہی بات، معاف کیا، معاف کیا، معاف۔ جب مکہ کی گلیوں میں یہ ہو گیا کہ رسول تو معاف کر رہا ہے، تو اب مکہ کا جو سب سے بڑا اس دور کا سردار تھا ابو سفیان، اس کو لوگوں نے جا کے کہا وہ معافی دے رہا ہے، وہ بدلہ نہیں لے رہا، جا تو بھی جا کے معافی لے لے۔ اب اس کے لیے بہت بڑی موت تھی کہ سردار ہو کے ابو طالب کے بیٹے سے معافی مانگنے جا رہا ہے۔ فاتح شام پڑھنے لگا، جب وہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا تو جب رسالت مآب کی بارگاہ میں ابو سفیان کو لا کے کھڑا کیا گیا تو نبوت کی چہرے ایک دفعہ آنکھیں اس کے چہرے پہ گئی، رسالت مآب کے چہرے پہ جو ابھی تک صحیفہ رحمت تھا ہلکی سی جلال کی سرخی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کیا کہا تھا، معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ رسالت مآب نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا۔ تاریخ کہتی ہے نبی کے چہرے پہ صحیفہ رحمت پہ جلالت کی تھوڑی سی سرخی ہے، نبی نے ہلکے سے جلال سے، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ ہے تو فتح شام سے میں تاریخ کا ذات ہو کے کہہ رہا ہوں کہ رسالت مآب نے یہ بالکل نہیں کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اشعار پڑھنے والے کو معاف کیا، گندگی پھینکنے والے کو معاف کیا، پتھر مارنے والوں کو معاف کیا، بائیکاٹ کرنے والوں کو معاف کیا۔ ابو سفیان جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ لفظ نہیں تھا، اس کی گردن پہ تلوار تھی۔ سرداری مزاج کو ذہن میں رکھ کے جملہ سنیے، شادی وہ کہا کرتا تھا کاش اس دن عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے بھرے مکے میں کہہ دیا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس نے یہ جملہ کہا ہے، یہ جملہ میرے لیے موت ہے، اس لیے کہ وہ جتنی دیر زندہ رہا وہ جہاں سے گزرتا لوگ دیکھ کہتے یہ ہے جسے محمد نے آزاد کیا۔ کتنا سرداری کا گھمنڈ تھا، کتنا سرداری پہ اسے غرور تھا، اور عبداللہ کے بیٹے نے اسے آزاد کیا ہے، یہ آزاد کرتا ہے محمد کا۔ پھر یہ مکہ کی گلیوں میں سینہ تان کے چل نہ سکا نبوت کے اس حملے کی وجہ سے۔ کون کہتا ہے محمد جنگ نہیں کرتے تھے؟ نبی نے لفظ کا ایسا گہرا گھاؤ لگایا اس کے بدن پہ، وہ مکے میں اپنے گھر میں مقید ہو گیا۔ اس نے اپنی نسل سے کہا میرے مرنے کے بعد مکہ چھوڑ دو، اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا، جتنی دیر میرے بعد زندہ رہو گے گلیوں میں جاؤ گے لوگ کہیں گے محمد کے غلام کے بیٹے، جسے محمد نے غلام آزاد کیا تھا اس کے بیٹے۔ مکہ چھوڑ دینا اور مدینہ بھی نہ جانا، مکہ بھی چھوڑو مدینہ بھی چھوڑو، کہیں اور جا کے بھی جانا۔ نسل اس کی شام چلی گئی۔ میں فاتح شام پڑھنے لگا، ابو سفیان کا بیٹا مکہ سے ہجرت کی اور سیدھا شام منتقل ہو گیا۔ انہوں نے اپنا پورا خاندان شام میں لیا، شام میں آ کے انہوں نے شام کو آباد کرنا شروع کیا، بغض علی اور دشمنی علی میں شام کو آباد کیا۔ پہلی خلافت کا دور آیا اور شام مضبوط ہوئی،
دوسری خلافت کے دور میں اور مضبوط ہوئی، پھر تیسری خلافت نے تو حد کر دی کہ پورے کا پورا شام ابو سفیان کے بیٹے کو دے دیا۔ اور یہ جو شام کہا جاتا ہے یہ صرف ملک شام نہیں، اس دور میں جہاں یہ ملک شام ہے اس کا نام دمشق تھا، مصر اس کے اندر تھا، فلسطین اس کے اندر تھا، اردن اس کے اندر تھا، لبنان اس کے اندر تھا۔ یہ پورے کا پورا علاقہ جو تھا یہ شام کے علاقہ تھا۔ یہ پورے کا پورا علاقہ ابو سفیان کے بیٹے کو دے دیا۔ باپ کی وصیت ذہن میں تھی کہ محمد نے کہا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ باپ نے کہا تھا اگر کبھی میرے بعد طاقت اور اقتدار اور اختیار ملے، نسل مصطفیٰ میں سے کسی کو سامنے کھڑا کر کے یہ جملہ ضرور لگاؤ، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ کیونکہ عربوں میں کینہ اور بغض نسلوں میں چلتا تھا۔ عرب یہ نہیں ہوتا تھا کہ باپ کی دشمنی بیٹا بھول جاتا تھا، دادے پردادے کی دشمنی بھی آگے تک چلتی تھی۔ یہ بغض اور کینے میں مشہور تھے۔ اسے کہا بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ ساری زندگی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کوشش کرتا رہا کسی طریقے سے نسل محمد میں سے کسی کو لاؤں اور کہوں جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ نہیں ہو سکا۔ علی نے جمل میں اس کو عبرتناک شکست دی، علی نے صفین میں اس کو عبرتناک شکست دی۔ علی مدینہ سے نکل کے کوفہ آ گئے، کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا دیا، لیکن اس کی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ یہ مرتا مرتا مر گیا اور اپنی زندگی کے 47 سال پورے کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت لکھ گیا، وہی وصیت جو باپ نے اسے دی تھی، میرے جانے کے بعد جلدی کرنا، میں نے 47 سال ضائع کیے تو لمحہ بھی ضائع نہ کرنا۔ نسل مصطفیٰ میں سے کسی کو سامنے کھڑا کر کے کہہ دینا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ بیٹا تخت پہ آیا، اسے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے پہلا ہی حکم نامہ دیا حسین سے بیعت لو۔ حسین ابن علی نے 28 سے جب وطن چھوڑ دیا، میں فاتح شام پڑھنے لگا، میں جشن کا آغاز پڑھنے لگا۔ حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے، مکہ میں حسین ابن علی کا قیام، مکہ سے حسین کربلا پہنچ گئے، کربلا کے ریگزار کو حسین نے جنت کا ٹکڑا بنایا۔ حسین کربلا کے ریگزار پہ اپنا تخت عدل لگا کے بیٹھ گئے۔ حسین ابن علی نے اس کی حسرت کو پورا نہ ہونے دیا۔ ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رکھیے گا، جن بھیڑیوں نے حسین کا 6 مہینے کا اصغر قتل کیا تھا، انہوں نے سجاد قتل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید نے یہ کہا تھا، حکم دیا تھا اپنے لشکر کے سالار کو کہ نسل مصطفیٰ میں سے ایک زندہ لے کے آنا ہے، تاکہ میں اپنے دادے اور باپ کی نصیحت و وصیت کو پورا کر سکوں۔ سید الساجدین کے ہاتھوں میں زنجیریں پہنا کے شام کی طرف لے کے جائے جا رہے تھے، اس وجہ سے کہ ہم کہیں کہ ہم نے تجھے آزاد کیا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، شام میں سید الساجدین پہنچے۔ یزید کو آج اپنے 70 سال بعد اپنے دادے کی وصیت، اپنے باپ کی وصیت پوری کرنے کا وقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ تصویر ذہن میں رکھنا، میں بالکل نتیجہ دینے لگا، ذہن پہ تصویر پھر رہی تھی۔ 70 سال پہلے مکہ کا آبائی شہر تھا، اسی پہ اسی کے دادا نے، اسی کے نانا نے میرے دادا سے کہا تھا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس کے دل میں باپ کا بغض، اس کے دل میں اپنے دادے کا بغض، اس کے دل میں وہ پرانی دشمنی، وہ درینہ دشمنی، اس کے دل میں وہ تڑپ رہی تھی۔ اس نے شام شہر سجا دیا، اس نے شام کے بازار سجا دیے، اس نے دمشق اتنا بھر دیا، اس نے کہا کوئی بھی اپنے شہر میں نہ رہے، پورے کا پورا شہر سجا دو، یمن سے لوگ بلواؤ، مصر سے لوگ بلواؤ، عرب سے لوگ بلواؤ، عجم سے لوگ بلواؤ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ نسل امیہ نے نسل ہاشم سے بدلہ کیسے لیا ہے، بنی امیہ نے بنی ہاشم سے بدلہ کیسے لیا ہے، میں نے اپنے دادے کا بدلہ کیسے لیا ہے۔ آج ہم نسل مصطفیٰ سے بدلہ لیں گے۔ جیسے جیسے سید الساجدین کا قافلہ توحید یزید کے دربار کی طرف جا رہا تھا، یزید کے دل میں اپنے باپ کی نصیحت اور باپ کی وصیت تڑپ رہی تھی کہ جلدی جلدی وہ لمحہ آئے کہ میں اپنے دادے اور باپ کی وصیت کو پورا کروں۔ اس نے بازار بھر دیے، اس نے دربار بھر دیے، اس نے سفیر بٹھا دیے، اس نے عمرہ بٹھا دیے، اس نے حکمہ بٹھا دیے، کوئی ایک نشست بھی اس نے خالی نہیں چھوڑی۔ بھرے ہوئے دربار میں سید الساجدین کا پہلا قدم آیا، یزید اپنے تخت پہ آیا، اس نے اپنے دادے کا تاج اپنے سر پہ رکھا، اپنے باپ کی آواز کو اپنے کاندھے پہ رکھا اور تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا آج امیہ بدلہ لیں گے، آج ہاشمیوں سے بدلہ لیں گے، آج مکے والا بدلہ پورا ہوگا۔ سجاد چلتے چلتے اس کے تخت کے بالکل سامنے آئے، اس کے دل سے وہ حسرت نکل کے اس کی زبان کی نوک پہ آ کے رکی۔ ابھی یہ جملہ کہنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، ابھی لفظ اس کے حلق کے اندر تھا، یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مزدور کا ہاتھ آیا،
علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے ہٹایا اور یزید کے سامنے کہا یبنا تلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. کی بیٹی کا یبنا تلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. دربار اس نے سجایا تھا، لوگ اس نے بلائے تھے. لوگوں نے کہا یہ بی بی کون ہے جو کہہ رہی ہے یہ آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. لوگ اس کے بلائے ہوئے مہمان، اس کے بلائے ہوئے دربار اس کا سجایا ہوا. اس کے تخت پہ چہرے پہ موت کا پسینہ آیا. علی کی بیٹی جلال میں کہتی اب میں تجھے بتاؤں، مکہ میں میرے نانا نے تیرے دادا کو آزاد کیا تھا. علی کی تلوار سے فتح نہیں ہوا تھا، عالیہ کے پہلے جملے سے فتح. 70 سال کی امیہ کی محنت، علی کی بیٹی کے پہلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد فاتح شام. اگلا لفظ سننا اور بڑی جلدی، کیونکہ مجھے ثانی زہرا نہیں پڑھنا، مجھے ایک ایک منزل سے گزرتے ہوئے صاحب العصر کی بارگاہ تک. اس بی بی کو کہا جاتا ہے شریکت الحسین. میں بڑی جلدی جلدی نتیجے دوں گا، جیسے شادی نے بڑی جلدی جلدی اشعار آپ کو سنائے، میں جلدی جلدی نتیجے دوں گا. لوگ سمجھتے ہیں شریکت الحسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں حسین کی سفر میں شریک تھی، سفر میں شرکت کی وجہ سے شریکت الحسین. یہ 28 رجب سے پہلے بھی شریکت الحسین تھی. ایک لفظ کہوں گا اور قدردان بندے سے مجھے داد اور دعا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی شریکت الحسین ہے جیسے ہم 12ویں کی زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن. سرکار ولی العصر کو شریک القرآن کہہ کے سلام کیا، اے قرآن کے شریک. کیا میں جملہ سمجھا نہیں سکا؟ قرآن وحدہ لا شریک کی زبان ہے، 12واں اس میں شریک ہے. جو قرآن کی فضیلت ہے وہی 12ویں کی فضیلت ہے. عالیہ ہے شریکت الحسین، حسین کی شریک جب سے حسین ہے. اگر تو کہا جاتا نا شریکت و سفر الحسین، کہا دیا جاتا ہے یہ بی بی شریک سفر ہے حسین کی، اس لیے کہا گیا یہ سفر کی شریک ہے. نہیں، شریکت الحسین جب سے حسین ہے، تب سے یہ حسین کے ساتھ شریک ہے. اب میں اپنی قوم کو بتاؤں کہ حسین کب سے ہے؟ رسول سے پوچھتے ہیں حسین کب سے ہے؟ 3 شعبان سے. رسول کی بات ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے. اس کا مطلب ہے حسین 3 شعبان سے نہیں، جب سے محمد ہے تب سے حسین ہے. اب میں نے پوچھا یا رسول اللہ تو کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق. اس کا مطلب جب سے محمد ہے تب سے حسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے یہ بی بی شریکت الحسین. یکم شعبان شریکت الحسین اور 3 شعبان کو مکمل حسین. یکم کو صرف شریکت الحسین آئی تھی، 3 شعبان کو مکمل حسین آئے، 4 شعبان کو وفا کا پروردگار تھا. کیا کہنے، زہرا کا بیٹا نہ ہو کے بھی زہرا کا بیٹا. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی اگر میں نے یہ لفظ کہا اور بعض بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا زہرا کا بیٹا نہ ہو کے، کیونکہ نسلاً زہرا کے بیٹے نہیں لیکن اصلاً زہرا کے بیٹے. 4-6 بندے تو میرے ساتھ بولو. بالکل عباس ویسے ہی بطول کے بیٹے ہیں جیسے حسنین رسول کے بیٹے ہیں. کوئی بندہ ہے کوئی قدر کرے؟ جیسے حسنین رسول کے بیٹے ویسے ہی عباس بطول کے بیٹے. اب
نس ہے قرآن کی. رسول نے محبت میں حسنین کو بیٹے نہیں کہا. خدا نے قرآن میں نس دی. مباہلہ میں حسنین رسول کے بیٹے بن کے گئے. خدا نے ابنان و ابناکم کہا تھا, تفسیر بن کے حسنین میں. اس کا مطلب ہے قرآن کی نس آ گئی اور نس قطعی آئی کہ حسنین بنس قرآن رسول کے بیٹے. میرے مالک تیرے کارخانے قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر حسنین رسول ہی کے بیٹے بنانے تھے, دے ہی رسول کو دیتا. تو نے ابراہیم جیسا بیٹا رسول کو دیا, طیب بیٹا رسول کو دیا, ایک طاہر رسول کو دیا, تینوں واپس لے لی. یا رسول میرے اللہ تیرے کارخانے میں کمی نہیں تھی, حسنین رسول ہی کے بیٹے بنا دیے علی کو, پھر علی سے لے کے محمد کو دے دیے. اچھا مصطفیٰ کو بھی بیٹے کی ضرورت ہو تو علی سے لیتے ہیں. علی سے بیٹے مانگنا مصطفیٰ کی سنت. رسول نے بیٹے علی سے لیے. میرے مالک تو نے رسول کو کیوں نہیں دیے؟ جملے کو آخر تک دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہو تو چہروں پہ مجھے نظر آنا چاہیے. عجب نہیں کہ واضح پروردگار اگر حسنین رسول کے بیٹے بناتا, دونوں کو نبی بنانا پڑتا. اگر حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہوتے تو دونوں کو نبی بنانا پڑتا. کس وجہ سے نبی بنانا پڑتا؟ اس لیے کہ نبی بنا بیٹھا تھا سید الانبیاء, نبی تھا نبیوں کا سردار. قیامت والے دن ابراہیم کہہ سکتا تھا کہ میرے 2 بیٹے نبی ہیں, میری نسل میں نبوت ہے, تیری بیٹوں میں نبوت نہیں. تو پھر یہ سید الانبیاء کیسے ہوتا؟ یعقوب کہہ سکتا میرا بیٹا نبی, کیونکہ نبیوں میں بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے بیٹے نبی ہیں. تو لہٰذا نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا, نبی اور آنا کوئی نہیں تھا. اس لیے علی کو دے کے حسنین پھر رسول کو دے دیا تاکہ نبوت بھی محفوظ رہے اور مصطفیٰ کو بیٹے بھی مل جائیں. تو پھر مجھ پہ سوال کرو کہ عباس زہرا کو کیوں نہیں دیا؟ اگر عباس زہرا کو دے دیتے عباس کو بھی امام بنانا پڑتا. نہیں, جیسے حسنین کو نبی بنانا پڑتا عباس کو امام بنانا پڑتا. اس لیے کہ علی کے سارے بیٹے امام نہیں, زہرا کے سارے بیٹے امام ہیں. پھر 7 شعبان آئی, جشن مکمل ہوتے جا رہے جی, 2 3 4 لائنوں میں جشن مکمل. اور میں مکمل جشن نہیں, میں وہ نکات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو بالعموم اور بالخصوص منبر کے مصلی سے تلاوت نہیں کیے جاتے. ماشاءاللہ. 7 شعبان حسن حسن کی صورت میں قاسم ہے. یہ مفسر قرآن ہے قاسم, بچہ کہہ کے عزت نہ کم کرنا. اس گھر میں بچپن کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ نہ کہہ دینا کہ 13 سال کا بچہ تھا, بچہ نہیں کہنا قاسم کو. میں نے کہا مفسر قرآن. اب مجھ سے پوچھو کہ قاسم مفسر قرآن کیسے؟ ایک ہی جملہ بولا ہے شہزادہ قاسم, کربلا میں اور قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہے. حسین ابن علی نے کہا قاسم موت کیسی پا رہا ہے؟ فرمایا میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی. مٹھاس کے آخری درجے کو شہد کہتے ہیں. کیا کہنے؟ قاسم نے کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی. اے حسین ابن علی, آپ جانتے تھے کہ قاسم موت کو عزیز سر ہے. آپ نے کربلا میں خیمے کے اندر یہ سوال نہیں کیا, لشکر ادا کے سامنے قاسم سے پوچھا بتا موت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا شہد سے زیادہ میٹھی. حسین نے کہا حسن کی کمی پوری کر دی, کیونکہ زمانہ کہتا تھا کہ حسن چپ رہا تھا. حسن کے 13 سالہ بیٹے نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے قرآن کی آیت کی تفسیر بول دی, کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ شیریں ہوتا ہے, تلخ ہوتا ہے. قاسم نے کربلا میں کھڑے ہو کے بتا دیا جو کام قرآن نہیں کر سکا وہ حسن کا قاسم کر رہا. پھر 11 شعبان آئی اور
حسین کے گھر میں پھر محمد آ گئے. میں نے علی کے گھر میں ایک حسین دیکھا تھا. حسین اتنا بڑا علی ساز ہے کہ اس کے گھر میں کئی علی ہے. حسین کے گھر میں ہر بیٹا علی ہے. اب جب شہزادہ اکبر، میں نے کہا تھا کہ بڑی جلدی جلدی 2-2 4-4 جملے صرف ایک ایک جشن کے حوالے سے پڑھوں گا. شہزادہ علی اکبر کے بارے میں یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم شکل پیغمبر ہیں. یہ عقیدہ ہے ہمارا. تصویر رسول تھے. کس گھر میں یہ ہے؟ جس گھر میں ہر کوئی محمد ہے. ایک جملہ کہہ کے شہزادہ علی اکبر کی ایک پوری کی پوری حقیقت کے گوشے کو ایک عقیدت کے جملے کے ساتھ چھپا دیا جاتا ہے. وہ جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب امام حسین نے اللہ سے اکبر اس لیے مانگا تھا کہ رسول کے جانے کے بعد حسین اداس رہتے تھے اور نانا کی شکل دیکھنے کے لیے ایک نانے کی شکل والا بیٹا مانگا. یہ بات عقیدتاً تو اچھی لگتی ہے لیکن یہ بات جچتی نہیں. یہ بات کس کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے؟ حسین کے ساتھ. کیا حسین نانے کی شکل دیکھنے کے لیے محتاج ہے؟ امام تو زمین پہ بیٹھ کے آسمان دیکھتا ہے. حسین کا اپنا چہرہ بھی ہو بہو رسالت کا چہرہ ہے. شکل رسول کے لیے اکبر نہیں مانگا تھا. اب جملہ کہوں گا اور قدردان بندے اس جملے کو، اس پڑھے لکھے جملے کی قدر فرمائیں گے کہ اکبر تصویر محمد کیوں بنا تھا؟ کیونکہ بدبخت مسلمانوں نے 40 سال کے بعد نبی کی زندگی کتابوں میں لکھ کے نبی کا بچپن چھپا دیا تھا. جس نے بھی نبی کی سیرت لکھی 40 سال کے بعد شروع کی. نبی کا بچپن بھی چھپا دیا، نبی کی جوانی بھی چھپا دی. اگر کسی کتاب میں کوئی جھوٹی روایت ملی بھی بکریاں چراتا ہوا نبی، بس نبی کا بچپن بھی چھپا دیا، نبی کی جوانی. نبی کی زندگی شروع کی 40 سال کے بعد، 63 سال کی زندگی ختم کر دی. صرف تاریخ نے 23 سال کا نبی دکھایا. حسین جانتے تھے انہوں نے محمد کتابوں میں چھپا دینا ہے. انہوں نے ہو بہو تصویر اپنے گھر میں اکبر اتار لی تاکہ نام محمد کی بچپن چھپے اور نام محمد کا شباب چھپے. شہزادہ علی اکبر جب جس رات اترے تھے، میں اپنی آنکھوں سے وہ روایت پڑھی ہے. شہزادہ علی اکبر کا اترنا تھا. حسین ابن علی نے یوں اکبر اٹھایا گھر سے سیدھے مسجد میں لے گئے. اور یہ جملہ بھی میں اپنی محبت کرنے والے سامعین کی نظر کروں کہ شیعہ عقیدہ ہے کہ صرف علی اللہ کے گھر میں آیا، علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں آیا. یہ عقیدہ پایا جاتا صرف علی اللہ کے گھر میں آیا. نہیں، علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں آیا. کچھ لوگ پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں کیوں آیا؟ علی کا گھر کہاں تھا؟ لوگ کہتے ہیں علی کا گھر مسجد کے ساتھ تھا. نہیں، مسجد علی کے گھر کے اندر تھی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، علی کا گھر مسجد کا حجرہ نہیں تھا، مسجد علی کے گھر کا صحن تھی. پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہوں گا کہ رسالت مآب نے جو سب دروازے بند کروائے تھے، علی کے گھر کا دروازہ، پوچھنا علماء کرام سے کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کہاں کھلتا تھا؟ علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبی کے محراب کے اندر کھلتا تھا. محراب سمجھتے ہیں؟ جہاں پہ پیش نماز کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے اسے کہتے ہیں محراب. محراب کے اندر تھا علی کے گھر کا دروازہ. محراب کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف. اب میں شادی جیسا سریلا ہوتا تو میں نے تو یہ تاریخی حقائق ہی آپ کے سامنے پڑھنے. محراب کا دروازہ شجاع بھائی کہاں ہوتا ہے؟ کعبہ کی طرف. علی کے گھر کا دروازہ تھا محراب کے اندر. محراب کس کی تھی؟ مسجد کی. مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی میں محراب میں کوئی حافظ پڑھاتا تھا نماز، کوئی شیخ نماز پڑھاتا تھا، کوئی قاری نماز پڑھاتا تھا. کائنات کا سب سے بڑا نبی اس محراب میں کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا تھا، رخ کرتا تھا قبلہ کی طرف. نبی کے سجدے میں اور اللہ کے گھر کے درمیان تھا علی کا گھر.
रसूल का सजदा, अली का घर। अब मुझे क्योंकि अली के घर की तहारत नहीं पढ़नी, मुझे शहजादा अली अकबर का एक जुमला पढ़ के सरकार वली नसर की बारगाह में पहुंचना है। हुसैन इब्न अली यूं ही 11 शाबान की शब शहजादा अली अकबर है। हुसैन इब्न अली ने घर से उठाया, सीधा मस्जिद में लेके गए। मस्जिद में जाके, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रवायत पढ़ लूं, मस्जिद में आके हुसैन ने मुसल्ला इबादत पे सजदे वाली जगह पे अकबर को रखा, 2 रकत नमाज अदा की, शुक्र की नमाज अदा की, और जहां हुसैन का सर आ रहा था वहां अकबर थे। हुसैन के सजदे वाली जगह पे अकबर थे। अकबर थे मोहम्मद, और हुसैन ने उस पहले मोहम्मद की पुश्त पे एक नमाज गुजारी थी। हुसैन इतना बड़ा करीम है कि हुसैन ने मोहम्मद का कर्जा वापस कर दिया। उस मोहम्मद की पुश्त पे हुसैन था, इस हुसैन के सजदे में मोहम्मद है। और हुसैन इब्न अली ने जिस रात शहजादा अली अकबर का नुज़ूल हुआ है, किताबें कहती है कि उस रात हुसैन इब्न अली ने बाहर इधर घर के अंदर शहजादा है, और किताब कहती है, शेख नहावंदी ने अपनी किताब में लिखा कि इधर अकबर आए और मदीने की गलियों में शोर मच गया कि हुसैन के घर में मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा है। जब मैंने तारीख में ये रवायत पढ़ी तो मैं परेशान हो गया कि अली अकबर का नज़ूल हुआ है शब के बाद, शब थी, बाहर कनीज गई कोई नहीं, गुलाम घर से निकला कोई नहीं, मदीने वालों को किसने बताया कि हुसैन के घर में मोहम्मद की शक्ल वाला बेटा है। फिर मुझे किताबों की वर्ग गर्दानी करते करते एक जुमला मिला कि जो ही अकबर का नज़ूल हुआ हुसैन के घर में, मदीने के वो बुजुर्ग सहाबी जिन्होंने मक्का देखा हुआ था, वो चीखते हुए घरों से आए। उन्होंने कहा क्या हुआ है? यही नूर तो मोहम्मद की आमद के वक्त देखा था। जब रसूल का नज़ूल हुआ था 17 रबीउल अव्वल को, तो मक्का के लोग कहते हैं हमने अपने घरों में खड़े होकर रूम और ईरान के महल देखे थे। कैसरो कसरा, कैसर रूम के बादशाहों के महल, कसरा ईरान के शहनशाहों के महल। ईरान और रूम का रकबा देखना कि कितना मक्का से दूर है। मक्का वाले कहते हैं हम अपने घरों में थे और हमें रूम के महल भी नजर आ रहे थे, हमें ईरान के महल भी नजर आ रहे थे। मोहम्मद के नूर ने ऐसी रोशनी कर दी कि मक्के वालों को रूम और ईरान नजर आ रहा था। इधर 11 शबान को अकबर आए। मदीने के लोग कहते जब हम अपने घरों में गए तो हमें मक्का का बैतुल्लाह साफ नजर आ रहा था। हमें पता चल गया उस रात भी मोहम्मद आया था, इस रात भी मोहम्मद आया। हुसैन इब्न अली ने जब मस्जिद के बाहर लोगों का रश हो गया और एक नौकर ने आके बताया कि मौला मस्जिद के बाहर तो लोगों का रश है, गलियां भर गई हैं, लोग कह रहे हैं कि हम हुसैन के बेटे की ज़ियारत करेंगे। हुसैन इब्न अली का इनको को सारी रात इंतजार करो, फजर के बाद अकबर की ज़ियारत करना है। सारी रात मदीने में इंतजार। मैं बिल्कुल किताब पढ़ रहा। हुसैन इब्न अली ने सुबह के वक्त मस्जिद का मरकजी दरवाजा खुलवाया, खुद मिंबर पे अकबर को अबा के नीचे। हुसैन इब्न अली ने इधर गुलामों की एक लाइन खड़ी, एक लाइन गुलामों की इधर खड़ी। जो इधर थे उनके हाथ में अशरफियां थी, जो इधर थे उनके हाथ में कीमती खुल्लतें, अबाएं, चादरें थी कीमती। इधर गुलाम चादरें लेके, इधर अशरफियां लेके। एक एक अकबर का ज़ायरा था। हुसैन अकबर के रुख से नकाब हटाते, मदीने के रहने वाले अकबर का चेहरा देखते। हुसैन पलटते हुए जाहिर को रोकता, एक अशरफियों की थैली उठाता, एक कीमती चादर उठाता, उस जाहिर को देख कहता ये है अकबर के हुस्न का सदका। मेरे मोहतरम सामीन, जब मैंने ये रवायत पढ़ी तो मैं उस रात ही परेशान हुआ कि हुसैन ने कितनी चादरें बांटी होंगी। जाहिर तो हजारों थे, तो ये हजारों खुल्लतें कहां से आई? ये इतनी अशरफियों की थैलियां। हुसैन इब्न अली वो करीम है, वो तो ठोकर के साथ संगरेजे को भी जवाहिर में बदल सकता है।
یہ جو اکبر کی آمد پہ حسین نے لباس بانٹے تھے، یہ لباس وہیں سے آئے تھے جہاں سے حسین نے اپنا منگوایا بس اس روایت کو ختم کرنے لگا ہوں یہیں پہ آ کے، جب مسلسل حسین اکبر کے حسن کا صدقہ بانٹتے رہے تو ایک بزرگ سفید ریش سب سے آخر میں آئے۔ مدینے والے کہتے ہیں اس کے چہرے کی وجاہت بڑی تھی، ہم نے اسے پہلے مدینہ میں دیکھا نہیں تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ دیکھے حسین اسے کیا دیتے ہیں۔ جیسے وہ حسین کے قریب گئے، حسین نے علی اکبر کے چہرے سے یوں نقاب ہٹایا، انہوں نے اکبر کو دیکھا، حسین نے اشرفیوں والے غلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بزرگ کی آواز آئی، نہ اشرفیاں چاہیے نہ خلتیں چاہیے۔ حسین نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آج جو مانگیں گے تو وہ دے گا، تھوڑی دیر کے لیے اکبر میرے ہاتھوں میں دے گا۔ مانگنے والے بھی پھر اپنے اپنے مزاج کے مطابق مانگتے ہیں، جن کو اشرفیاں عزیز تھیں وہ درہم و دینار لے گئے، جن کو چادریں عزیز تھیں وہ چادریں لے گئے۔ اس ظاہر نے کہا نہ اشرفیاں نہ چادر، اکبر دے۔ جب کہا اکبر دے، حسین نے دیکھا اچھا خضر ہے، کہتے ہیں تو سن رہے ہیں خضر نبی، کیونکہ حسین ہر گود میں اکبر دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اکبر وقت کا محمد تھا، محمد کو اٹھانے کے لیے بھی ہاتھوں کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ خضر کے ہاتھوں میں بھی اکبر کو رکھا اور جناب خضر نے ایک قصیدہ پڑھا وہیں پہ کھڑے ہو کے جو آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں اس قصیدے کے 22 اشعار ہیں، پورے نہیں پڑھ سکتا، پہلا شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے یوں ہی اکبر کا چہرہ دیکھا، خضر کی آواز آئی، تیرا جمال بھی محمد والا، تیرا کمال بھی محمد والا، میں تیرا چہرہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں اگر فرشتوں نے تجھے دیکھا ہوتا تو پتہ نہیں آدم کو سجدہ کیوں کر دیا تھا۔ خضر عارف تھا، اس نے موسیٰ کو معرفت سکھائی تھی۔ 11 شعبان کو حسن کا پروردگار ہے، پھر وہی 15 شعبان کی شب آئی، دین تکمیل اور امامت کی تکمیل ہوگا۔ آج پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیں، وحد عقیدہ مہدی وہ عقیدہ ہے جس پہ نہ کسی مسلک کو اعتراض ہے نہ کسی مذہب کو اعتراض ہے۔ یہ ہے میرے 12ویں کی ہیبت، جو 11 کو نہیں مانتے اسے امام کہتے ہیں۔ آپ کسی مولوی کی زبان سے سنیں، جب بھی وہ سرکار ولی اللہ کا نام لے گا وہ کبھی حضرت مہدی نہیں کہے گا، امام مہدی۔ یہ ہے 12ویں کی ہیبت، جو علی کی تلوار سے نہیں مانے، 12ویں کی ذوالفقار سے ڈرے ہوئے۔ اس مولا کے نام کے ساتھ کوئی بھی غیر شیعہ بھی، میں کبھی یہ نہیں کہا کہ شیعہ فرقے کے علاوہ، کیوں، میں نے ہمیشہ عقیدہ اور میں نے اپنی نسلوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو ہمیشہ ممبر سے بتایا، شیعہ فرقہ نہیں، شیعہ مذہب ہے۔ فرقے وہ ہیں جو شیعہ سے کٹے، شیعہ عین مذہب ہے، شیعہ وہی مذہب ہے جو اسلام ہے۔ اسلام کے فرقے کا نام شیعت نہیں، اسلام ہی کا دوسرا نام شیعت ہے۔ بے شک۔ اب جتنے بھی غیر شیعہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں امام محمد۔ اس مولا پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ میں بڑی سادہ سی باتیں اور بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ یاور شاہ جی کی نیند کے باوجود آپ کو سناؤں کیونکہ یہ ہم تنگ گوش ہوتے ہیں جب ببر جعفری پڑھتے ہیں۔ اب آپ کی آنکھ کو کھل گئی نہیں، جو مربوط بھی اس کے ساتھ ان کو بھی آئی۔ اب سنیے جی، میں بالکل اہم باتیں بس گوش گزار کروں اور بڑی جلدی میں یہیں پہ نتیجہ دینے لگا ہوں۔ میرا دل تھا، مجھے ناصر بھائی نے کہا تھا کہ آپ ایک ایک کر کے مکمل سارے کے سارے جشن تھوڑے ضرور سنائیے گا، ورنہ میرا دل تھا کہ میں آج آپ کو سرکار ولی اللہ کا ظہور سناتا، ظہور کے حالات سناتا، قائم کی آمد سناتا اور قائم کی حکومت سناتا۔ انشاءاللہ عشرہ محرم زندگی باقی، ملاقات باقی، یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ سرکار ولی اللہ کو امام مہدی کہتے ہیں۔ عقیدہ یہاں پہ آ کے مختلف کیسے ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں اور اس وقت انہوں نے
اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک پردہ حائل کیا. یہ بہترین لفظ ہے جو میں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ وہ غائب ہے. میرے چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے پاس علم غیب ہے؟ مولا فرماتے ہمارے پاس تو علم غیب نہیں ہوتا. اس نے کہا ہے آپ کے پاس علم غیب نہیں ہوتا؟ مولا فرمایا ہم سے کوئی چیز غیب ہوتی ہی نہیں. ہم سے کوئی چیز غیب ہو تو ہمیں علم غیب ہو. اب میں بشر ہوں، مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، لیکن امام خبر جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہے. تو پھر امام سے غیب کیسے؟ امام غیب نہیں ہے. غیبت ولی العصر پہ نہیں ہے، مخلوق کی نظروں پہ. بہت دیر پہلے ایک جھگڑا شروع ہوا تھا کہ جی آل محمد کے ساتھ کیا لفظ کہنا چاہیے. درود سارے حضرات مل کے بلا دوا سے میں پاکستان جانا کوئی نہیں، کرنسی پاکستان میں سے پاؤنڈ چینج کروں صاحب ہزار سے 5 پاؤنڈ ٹھیک ہے جی پاکستانی ٹھیک ہے. بتوجہ صاحب سرکار ولی العصر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا عقیدہ ہے وہ آ چکے ہیں. مخلوق کے اور اپنے درمیان ایک پردہ حائل کیا. میں لفظ کہنے لگا تھا جی کہ بہت دیر پہلے شیعہ ممبر پہ ایک جھگڑا شروع ہوا تھا کہ ان کے نام کے ساتھ ولادت کہنا چاہیے، ظہور کہنا چاہیے، نزول کہنا چاہیے. ابھی تک یہ جھگڑا چل رہا ہے. کوئی کہتا ہے جی ولادت، کوئی کہتا ظہور، کوئی کہتا نزول. ولادت، ظہور، نزول یہ تینوں لفظ جو ہے نا وہ ان کے نام کے ساتھ جچتے نہیں ہیں. میں بہت بہتر جملہ جو ہے شاید آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. یہ جب مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں. یہ تھے میں آتے ہی نہیں، یہ ہے کب سے ہیں، کب تک ہیں. یہ کب جب ان پہ اطلاق ہی نہیں ہے. بس ہم انہیں دیکھنا شروع کر دیں تو ہم کہتے ہیں کہ آ گئے. علی 13 کو آئے نہیں تھے، 13 کو نظر آئے تھے. حسین 3 شعبان کو آئے نہیں تھے، 3 شعبان کو نظر آئے. چاند چھپ بھی جائے تو یہ نہیں کہنا کہ ہے نہیں. پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا، لیکن جب 14ویں بھی آتا ہے پھر پورا مکمل ہو کے آتا ہے. اس لیے علی پہلی کا چاند ہے، کسی نے مانا، کسی نے نہیں. 12واں ہے 14ویں کا چاند، نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن مانے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے پردہ رکھا ہوا ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ ہماری محفلوں میں ہے، وہ ہماری مدرسوں میں ہے، وہ ہمارے ماتمی حلقے میں ہے. وہ ہمارے مولا سرکار ولی العصر فرماتے میں ایک لمحے کے لیے بھی تم سے اپنی آنکھ اٹھا لوں یہ لوگ تمہیں درندوں کی طرح. ایک شخص نے مولا کو توقیع لکھی تھی، اس نے خط میں مولا سے کہا تھا کہ مولا میں آپ کو بہت دفعہ بلاتا ہوں آپ ملتے نہیں ہیں. مولا فرمایا میں ملتا ہوں تم پہچانتے نہیں. اس نے کہا مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو. تمہیں خبر ہے تمہیں کون چپ کرواتا ہے؟ وہ جو مومن کے دل میں پہلی تسلی آتی ہے وہ تسلی ہم. اب ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آ چکے ہیں، لیکن جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے وہ کہتے نہیں 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 انہوں نے پیدا ہونا ہے، نام ان کا بھی مہدی ہے لیکن وہ بھی پیدا ہوں گے. میں پوری دنیا میں ان لوگوں سے ایک سوال کر رہا ہوں اور اس مائک اور اس کیمرے کے ذریعے دوبارہ سوال کرنے لگا. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے پیدا ہونا ہے تو جو پیدا ہوا نہیں آپ اس کو امام کیوں کہتے ہیں؟ نہیں 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 میں بہت فضلی جملہ تھا جو آپ نے سروں سے بتا دیا. جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو آپ نے اسے امام کیوں کہہ دیا؟ اس کا مطلب آپ اندر سے مان گئے کہ امام دنیا میں نہ آ کے بھی امام ہوتا ہے. تو 12واں آنے سے پہلے امام ہو گیا، علی آنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہو؟ نہیں وہ آنے والے ہیں جی، وہ پیدا ہوں گے لیکن ان کے لیے بھی لفظ امام استعمال کیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آ چکے ہیں، وہ ظاہر ہو گئے.
دنیا کا وجود امام کے بغیر ہے ہی نہیں۔ رسول کی حدیث ہے کہ اگر دنیا میں 2 لوگ بچ جائیں ہو، ساری دنیا مر جائے، صرف 2 شخص بچ جائیں، ان میں سے ایک کا حجت ہونا ضروری ہے۔ میرے چھٹے شہنشاہ کے ایک نوکر حشام تھے۔ حشام کا عمرو بن عبیدہ کے ساتھ ایک مناظرہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ عمرو بن عبیدہ وہ شخص تھا جو امامت کے وجود کا قائل نہیں تھا، وہ کہتا تھا امامت نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو ایک نظریہ دیتا، وہ دلیل دیتا تھا۔ وہ دلیل یہ کہتا تھا کہ جب خدا نے 1.25 لاکھ نبی بھیج دیے تو پھر امام بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس میں دلیل وہ یہ قائم کرتا تھا کہ خدا نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی۔ تو جب خدا نے دین مکمل کر دیا ہے تو اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا وہ لوگوں کو گمراہ کرتا تھا کہ امام کا وجود ضروری نہیں ہے ہی نہیں نظریہ امامت۔ حشام چھٹے امام کا شاگرد تھا، اس نے حشام کو چیلنج کیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کر۔ حشام اس کے سامنے بیٹھا۔ عمرو بن عبیدہ نے کہا کہ تم مجھے بتا امام کا زمین پہ ہونا ضروری کیوں ہے؟ میں تجھے میری بات کی جانب سکتا ہوں، امام کا وجود ضروری کیوں ہے؟ حشام نے فوراً سوال کیا۔ حشام نے کہا تو مجھے بتا، تیرے بدن میں آنکھیں ہیں؟ اسے کہا ہے۔ کان ہے؟ ناک؟ زبان؟ ہاں۔ ہاتھ؟ ہاں۔ کس لیے ہے؟ اسے کہا آنکھیں ہے دیکھنے کے لیے، زبان ہے چکھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے، منہ ہے بولنے کے لیے، ہاتھ ہے چھونے کے لیے، پاؤں ہے چلنے کے لیے۔ جناب حشام نے کہا یہ جتنے تیرے اعضاء یہ کام کرتے ہیں یہ کرواتا کون ہے؟ اسے کہا میرا دل چاہتا ہے بولوں تو میں بولتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے دیکھوں تو میں دیکھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کھاؤں تو میں کھاتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے چلوں تو میں چلتا ہوں۔ جناب حشام نے کہا کہ جب تیرے اعضاء ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ دل کی مرضی سے کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ دل میرے بدن کا حاکم ہے۔ جناب حشام نے کہا اتنا سا بدن بغیر حاکم کے نہیں چل رہا، تیرا معمولی سا بدن ایک حاکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تیری آنکھ دل کے بغیر حرکت نہیں کرتی، تیری زبان دل کے بغیر حرکت نہیں کرتی، تیرا ہاتھ دل کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ تو مجھے بتا یہ سورج امام کے بغیر چمک کیسے سکتا ہے؟ یہ چاند امام کے بغیر طلوع کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زمین امام کے بغیر اناج کیسے دے سکتی ہے؟ یہ بادل امام کے بغیر بارش کیسے برسا سکتا ہے؟ جناب حشام نے کہا جب خدا نے تیرے بدن پہ تیرے دل کو حاکم بنایا ہے اسی خدا نے کائنات پہ امام کو حاکم بنایا ہے۔ حشام کا کہنا تھا۔ عمرو بن عبیدہ پریشان ہو گیا، اس کے پاس سوائے شکست ماننے کے کچھ نہ تھا۔ وہ حشام کے سامنے سے شرمندہ ہو کے چلا۔ حشام چیختا ہوا سیدھا مولا جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا مولا جب آپ کے دشمن نے مجھے مناظرے کے لیے بلایا تھا مولا میں نے اسے ایسا دندان شکن جواب دیا، اس کے پاس سوائے فرار کے کوئی رستہ نہیں تھا۔ امام نے فرمایا حشام اب تو ہمیں بتا تو نے یہ جواب کس سے سنا تھا؟ تو نے یہ جواب کہاں سے پڑھا تھا؟ حشام کہتا پھر تیری امامت کی قسم ہے نہ کسی کتاب سے پڑھا تھا نہ یہ کان نے پہلے سنا تھا، جو ہی اس نے مجھ پہ سوال کیا میں نے آنکھیں بند کر کے تجھے پکارا تھا، میں نے آنکھیں بند کر کے تجھے پکارا۔ امام نے کہا پھر مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے امام منصوص کر کے بھیجا ہے، جو ہی تو نے مجھے پکارا روح القدس نے یہ جواب تیری زبان پہ بالکل ویسے ہی رکھ دیا جیسے توریت میں اللہ نے توحید کے منکروں کے لیے رکھا۔ وجود امام ضروری ہے، امام کے وجود کے بغیر کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ آج زمین موجود ہے تو اس کے لیے کسی امام کا ہونا ضروری ہے، آج زمین موجود ہے تو اس کے لیے کہ آقم اور کسی مولا کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارا یقین اور ہمارا یقین محکم ہے ہمارے ولی الاصل زمانے میں موجود ہے اور وہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ آج یہ نظام کائنات سورج اپنے وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، چاند اپنے وقت میں جا رہا ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے تو امام کے ہونے کی وجہ سے۔ اب میں بڑی جلدی سے یہ جملہ بتانے لگا ہوں، جب امام زمین پہ موجود ہے تو شیعوں کو یہ عقیدہ کیوں دے دیا گیا کہ وہ موجود ہیں لیکن تم ان تک پہنچ نہیں سکتے؟ یہ بالکل وہ عقیدہ ہے جو آپ کو امام سے غافل کرے گا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ دعا مانگتے ہیں تو قبول کون کرتا ہے؟ امام۔ تو جو قبول کرتا ہے اس تک پہنچا کیوں نہیں جا سکتا؟ واہ واہ واہ۔
ہم نیبا شبان میں عریضے لکھتے ہیں نا، تو ایک بندے نے مجھ پہ سوال کیا تھا کہ آپ اپنے مولا کو خط لکھتے ہیں، تو اس نے مذاق میں کہا جب تم خط لکھتے ہو تو کبھی خط کا جواب بھی آیا ہے؟ میں نے کہا ہم خط میں خیریت نہیں پوچھتے مولا سے، ہم خط میں حاجت لکھتے ہیں، جب حاجت پوری ہو جاتی ہے تو جواب مل جاتا ہے۔ ہم نے تو اپنے دل کی حاجت کاغذ پہ لکھ کے لہروں کے حوالے کی تھی، جب وہ حاجت پوری ہوگی تو یقیناً ہمارے امام تک پہنچی ہے تو وہ پوری ہوئی۔ اب ایک میں اپنی قوم کے بچوں کو ایک دوسرا جواب دے دوں، وہ سوال یہ کیا کرتا دی شیعوں کا امام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ ہو اور نظر نہ آئے؟ جو چیز ہو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ بالکل ویسے ہی سوال ہے جیسے مکہ کے مشرکوں نے محمد سے کہا تھا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب کہتے ہیں جی وہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا میں بتا دیتا ہوں، اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے جب نبی نے مدینہ سے ہجرت کی تو رسول نے رستے میں ایک غار میں توقف کیا تھا، ایک غار میں رکے تھے جسے غار سور بولتے ہیں۔ اس غار سور میں نبی رکے تھے، اس غار میں نبی گئے، نبی اس غار کے اندر گئے، یا تعاقب کرتے کرتے مکہ کے مشرک غار کے دہانے پہ پہنچے۔ جو ہی وہ غار کے دہانے پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، وہاں پر مکڑی کا جالا ہے اور کبوتری کے انڈے ہیں۔ وہ واپس چلے گئے۔ کس بات پہ چلے گئے؟ انہیں یقین ہو گیا یہاں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ 3 ایسے پردے اللہ نے حائل کر دیے تھے، 3 پردوں میں وقت کا محمد بیٹھا تھا اور مشرکوں کو نظر نہیں آیا۔ مکڑی کا جالا، بھیری کا درخت، کبوتری کا گھونسلہ، 3 دنیاوی پردے تھے اور مشرکوں کو پہلا محمد نظر نہیں آیا۔ جن مشرکوں کو 3 دنیاوی پردوں میں پہلا محمد نظر نہیں آتا، انہیں توحید کے پردوں میں آخری محمد کیسے نظر آتا؟ بس جب میرے مولا کی آمد کا وقت ہوگا تو وہ شب جمعہ ہوگی، اور شب جمعہ خدا عرش پہ اعلان کروائے گا کہ وہ وعدے کا دن آ گیا ہے جس دن ہم نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ عرش پہ اعلان کیا جائے گا اور خدا آسمان سے ملائکہ کی ایک صف کو اتارے گا، ملائکہ کی ایک فوج کو اتارے گا۔ پہلا 70,000 فرشتوں کی تعداد عرش سے چلتی ہوئی خانہ کعبہ کے قریب اترے گی۔ ادھر سے وہ 70,000 فرشتے جو حسین کی نصرت کے لیے آئے تھے اور واپس خدا نے انہیں عرش پہ نہیں بلایا، اور وہ کربلا ذریعے حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تلواریں نکال کے مکہ کی جانب چلنا شروع ہو جائیں گے۔ ادھر سے 4 نبی عیسیٰ، الیاس اور خضر و ادریس جو ہے وہ مکہ کے تعاقب میں چلیں گے۔ ادھر سے اصحاب کہف اپنے غار سے اٹھیں گے، 7 گھوڑے ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ تلواریں نکال کے 7 گھوڑوں پہ بیٹھ کے گئے، لبیک یا مہدی کہتے ہوئے مکہ کی حدود کی جانب بڑھیں گے۔ ادھر عالم کیا ہوگا؟ یا مکہ کے پشت کی جانب سے ایک شخص ہے جس کے سر پہ محمد والا امامہ ہوگا، جس کے کاندھے پہ علی والی عبا ہوگی، جس کے چہرے پہ حسن کا حسن ہوگا، جس کے ماتھے پہ حسین کی کریمی ہوگی، جس کے سجدے کا نشان سجاد جیسا ہوگا، جس کی زبان کا ہند باقر جیسا ہوگا، جس کی صداقت جعفر جیسی ہوگی، جس کی عطا کاظم جیسی ہوگی، جس کے چہرے پہ رضا رضا جیسی ہوگی، جو تقابت تقی کو لگے ہوئے، جو رکابت نقی کو لگے ہوئے، جو حیبت عسکری کو اوڑے ہوئے کعبہ کی پشت سے چلتا ہوا مکہ کے قریب آئے گا اور خانہ کعبہ کی دیوار پہ اپنا داہنا ہاتھ رکھے گا۔ دیوار کعبہ ایسے جھکے گی جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے شانے کو جھکاتا ہے۔ میرا قائم کعبہ کی چھت پہ جائے گا، کعبہ کی چھت پہ جا کے ہوا کو کہے گا جہاں جہاں میرا کوئی ماننے والا رہتا ہے، وہ جو جو زبان سمجھتا ہے اسے اس کی زبان میں جا کے بتا کہ تیرا مولا آ گیا ہے، تیرا وارث آ گیا ہے۔ ہوا وہ پیغام زمانے کو پہنچائے گی۔ امام کے ماننے والے اپنے گھروں کی چھتوں پہ، اپنے گھروں کے بستروں پہ آرام کر رہے ہوں گے، جو ہی امام کی آواز ان کے کان میں پڑے گی وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں گے یہاں سے مکہ فاصلہ بڑا ہے، ہم جائیں گے کیسے، ہم پہنچیں گے کیسے؟ ابھی ذہن میں خیال کریں گے یا مولا انہیں طاقت دیں گے، ان کا پہلا قدم گھر میں ہوگا، دوسرا کعبہ کی حدود میں چلا جائے گا، وہ امام کے سامنے اپنے آپ کو پائیں گے۔ ادھر سے 313 وہ اصحاب جو حسین کے 12ویں بیٹے کے ساتھ، آخری بیٹے کے ساتھ منسوب ہیں، وہ حدود مکہ میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرا قائم کے لیے مرتجز کو لایا جائے گا، میرا قائم مرتجز پہ سوار ہوگا، علی کے ذوالفقار کو نکالے گا، مدینے سے انتقام کو شروع کرتا ہوا، مکہ کی گلیوں سے انتقام کو لیتا ہوا، دیوار کعبہ کو گراتا ہوا، مسجد نبوی کو تعمیر کرتا ہوا، وادی بیضا کے قریب آئے گا۔ جو ہی وادی بیضا کے قریب آئے گا ادھر سے شیطان اپنا بہت بڑا لشکر لے کے دجالی طاقتوں کے ساتھ، پوری کے پوری طاقت کے ساتھ مہدی کا رستہ روکنے کے لیے مکہ اور نجف کے درمیان وادی بیضا کے صحرا میں قائم کا رستہ روکے گا۔ گمسان کی جنگ ہوگی، تلواروں سے تلواریں، نیزوں سے نیزے ٹکرا رہے ہوں گے، یا پیچھے سے آواز آئے
گی مہدی گھبرانا نہ، تیرا دادا علی آ گیا ہے۔ یا علی اپنی تلوار کو سر سے اڑاتے ہوئے، اپنے ذوالجناح کو دوڑاتے ہوئے، اپنے گھوڑے کی رفتار کو تیز کرتے ہوئے آ کے شیطان کے سینے پہ نیزہ ماریں گے، اور نیزہ مار کے کہیں گے جال حق کا سہکر باطل، ان